بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سرا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. ناظرین کرام، میں ہوں سید توقیر بخاری. آج میں ایک ایسے آستانے کرم پر موجود ہوں جو عالم اسلام میں مرکز روحانیت و تصوف کا درجہ رکھتا ہے. میری مراد ہے آستانہ عالیہ گولڈا شریف. جب گولڈا شریف کا ذکر آتا ہے تو انسانی توجہات فوراً حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی گولڈوی آپ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے. آپ کی شخصیت، آپ کی علمیت اور آپ کی قدر و منزلت سے کون واقف نہیں. قیام پاکستان سے قبل اسی سرزمین گولڈا شریف پر اردو ادب کے نامور شاعر، ادیب اور صحافی مولانا ظفر علی خان حضور قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے عرض کیا تھا کہ قیام پاکستان اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جب کیمبرج یونیورسٹی میں مسئلہ زمان و مکان کے متعلق لیکچر دینا تھا تو آپ کو حضرت ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کے ایک باب کے متعلق وضاحت درکار تھی تو آپ نے اس عہد میں حضور قبلہ عالم کو خط لکھ کر اس مسئلے کے متعلق استفسار کیا تھا. آپ کے انتقال پرملال کے بعد آپ کی اولاد پاک بحسن و خوبی اس سلسلہ فیضان کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. آج میرے شریک گفتگو ہوں گے سجادہ نشین گولڈا شریف حضور قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی. ہم ان سے ان کی شخصیت اور ان کے مشاغل اور ان کے مقاصد کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. حضور ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑی درگاہ سے وابستہ ہے اور منصب سجادگی پر فائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل اردو کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی علوم کی تحصیل کا خیال ہے وہ آپ کے دل میں کیسے آیا اور آپ نے اس ضرورت کو کیوں محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل چیز تو بات یہ ہے کہ اس کو لیے ہماری تربیت میں اور جیسے کہتے ہیں ایک سرشت میں دینی علوم چونکہ شریف سے آپ واقف ہیں کہ درگاہ عالیہ مقدسہ ایک روحانیت اور ایک علم کا ایک مرکز ہے بر صغیر پاک کا، اور الحمدللہ آج بھی ہے. اس حوالے سے شعر و شاعری سے جو انکشاف ہے وہ تو ہمارا ایک خاندانی ورثہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنا کہ ظاہر ہے اس دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تخلیق کروایا ہے، اور پھر اس دنیا میں وہ حیات عرضی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. تو اس عرصہ حیات میں وہ جو یہ حیات جیتا ہے، جو لمحات جیتا ہے، ظاہر ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. تو اس حوالے سے اس کو جینے کے سلیقے اور ایک معاشرتی قسم کی نوعیت کی لوگوں سے میل جول، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ایک اخلاقی جو قدریں ہیں ان کو اپنانا، تو یہ بھی ہمارے والد گرامی اور بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اصول لازمی ہے، اس کا ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ دوسرے اقوام تک آپ پا سکیں. اچھا جی حضرت، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے تعلیم حاصل کرنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دربار شریف پر آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں اور تبلیغ اسلام کے لیے آپ کو دور دراز سفر، بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے، پھر یہاں لوگوں کا تانتا بنا رہتا ہے. تو ان سارے حالات میں پھر تعلیم اور تعلیم بھی اعلیٰ سطح کی یعنی ایم فل کی سطح پر مقالہ لکھنا، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ وقت کیسے نکالتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا اور کچھ دلچسپ سوال کیا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ درگاہ کی مصروفیات
यहाँ रोज़ाना के जो मामलात हैं आप भी वाकिफ़ हैं इससे कि एक रोज़ाना की सतह पर रोज़ाना के मामलों पर यहाँ मखलूक खुदा आती है और दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आते हैं लोग, तो उनको भी वक्त देना और उनकी तसल्ली तशफ़ी के लिए भी वक्त निकालना, ये अगर मैं दो लफ्ज़ों में ये कहूँ तो ये महज अल्लाह का करम है। इंसान इतनी कम वक्त में और इतनी मसरूफियात में वक्त निकाल कर वो अपनी तालीमी मसरूफियात भी बासल्ला से उसको अपनाते हुए उसका सफ़र जारी रखे और मखलूक खुदा को भी वक्त दे, ये महज अल्लाह का करम है। मैंने कुछ वक्त तकसीम किए होंगे, कुछ मेहमानों के औकात हैं, औकात हैं, 4 से 6 घंटे मेहमानों को मिलता हूँ और उसके बाद अपनी जो मसरूफियात है तालीमी उसके ऊपर वक्त स्वीर करता हूँ। हजरत इल्म व अदब के साथ क्योंकि आपका एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है और विरसे में ज़ौक़ शेर व सुख़न आपको नसीब हुआ है, क़िबला आलम से लेकर आज तक जितने भी सज्जादा नशीनान गुजरे हैं तकरीबन सभी शेर के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका भी माशाअल्लाह मजमूआ पैमाने वफा ज़ेवर एतबार से आरास्ता हो चुका है, आपकी शेर गोई की इब्तिदा कैसे हुई, कौन आपके लिए वजह तहरीक बना और बाज़ाब्ता आपने किससे इसका सुना? शेर व सुख़न का जो सिलसिला है ये बचपन से शौक़ था पढ़ने का और तकरीबन वालिद गिरामी के विसाल के बाद बाकायदा तकरीबन मैंने शेर कहना शुरू किया। ज़ौक़ होना, शेर फहमी भी सुन कहते हैं, सुख़न फहमी कहते हैं, वो अल्लाह के करम से मुझे काफ़ी बचपन से शौक़ था और समझता था शेर क्या तकाज़ा कर रहा है और क्या कहना, शायद क्या कहना चाहता है, जी उसका मुद्दा है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे मौजू शेर लिखना वो तकरीबन 17 या 18 साल के बाद। अच्छा हज़रत, जब आपके वालिद गिरामी, चूँकि आपके तारुफ का एक बड़ा हवाला ये भी है कि आप अपने अहद के एक नामवर शायर, अदीब और सिर्रुल बयान खतीब हज़रत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी के फर्जंद अर्जुमन हैं, तो चूँकि आपके इंतकाल पुरमलाल के वक्त आपने उस वक्त तक बाकायदा शेर गोई की इब्तिदा नहीं की थी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इंसान किसी से असर कबूल न करे, तो बहसियत शायर आपने अपने वालिद गिरामी से कितना असर कबूल किया और आपकी शायरी में आपके वालिद गिरामी ने क्या किरदार अदा? वालिद गिरामी के मशायरे मैं सुना करता था बचपन में टीवी पे या पे शूरा में और हमारे के बिलखुसूस या में वालिद गिरामी को मैं बाकायदा टीवी पे सुनता था और बचपन से एक शौक़ था, एक लगन होती थी कि मुहर्रम कभी हो जाए तो उस ग्रामी टीवी के चैनल लगा के बैठ जाया करते थे मैं और मेरे दो साहब जो हम थे, तो वो एक इंतज़ार होता था। और उसके अलावा भी पापा जान की वालिद गिरामी की ये मुख्तलिफ ये वीडियो वगैरह मुशायरे जो निजी महफिल में होती थी, बैठक में भी मुख्तलिफ शुरा तशरीफ़ फरमा होते थे, महफिल हर आए दिन तकरीबन महफिल मुशायरा हुआ करते थे, तो मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ और फिर एक दिलजमी के साथ, दिललगी के साथ उस मुशायरों में कहीं कोने में कहीं बैठा हुआ करता था, मैं सुना करता था वालिद गिरामी का शेर भी। बल्कि मैं कराची मुहर्रम हराम के महीने में हम गए वहाँ कराची, तो बल्कि गालिबन यूट्यूब पे बड़ी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उसमें मैं भी बैठा हुआ था, तो कायनात की बारगाह अक़दस में आपने नज़र पेश किया और वहाँ एक समा बन गया। तो मुझे वो आज भी मनाजिर जो है वो एक ज़हन के किसी बड़े रोशन दरीचे में हुए महफूज हो चुके हैं। और जहाँ तक मुतादा आपने कहा, मैं वालिद गिरामी की शायरी से ज़ाहिर है ये गैर शऊरी तौर पर होता है कि ज़ाहिर है जिस माहौल में बंदा आँख खुलता है तो उस माहौल के नाम और आपको कुछ ना कुछ असरात बिल्कुल, तो अगर आप ना चाहते हुए भी करें तो कुछ ना कुछ असरात रह होते हैं। तो बचपन से मुझे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि उर्दू मज़मून मुझे शौक़ था और बड़ा शौक़ था, और मेरी
جتنے بھی میں نے کلاسز میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، تو اپنے ہم جماعتوں میں میں اردو اور اسلامیات میں الحمدللہ میرے بہت اچھے نمبر، بلکہ فرسٹ کلاس تو وہ نمبر آیا کرتے تھے. اور باقی کچھ مضامین میں کچھ کمزوری بھی ظاہر ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اردو اور اسلامیات میں میرے بہت اچھے نمبر آیا کرتے تھے. اور والد گرامی کی شاعری سے، بالخصوص غزلیات سے، کیونکہ میں نے آج تک زیادہ غزلیات لکھی ہیں. میں غزل کا شاعر ہوں اور بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں غزل کا شاعر، لیکن پیمانے وفا میں کچھ متفرقات بھی ہیں، کچھ قطعات بھی ہیں، کچھ مخمصات بھی ہیں، یعنی مختلف اصناف شکر میں تباہ آزمائی کرتی ہے. اس کے علاوہ اساتذہ شکر جو ہے ان میں سے سب سے زیادہ میں نے شاید تو میں یہ کہنا چاہوں، یہ کہتا ہوں کہ میں نے سارے شعراء پڑھے ہیں تو یہ خواہ مبالغہ نہیں ہوگی، لیکن میں نے جتنے بھی شعراء پڑھے ہیں میں نے ان کو اپنے ذوق سے اور ان کو شعر کو میں نے یعنی پڑھا ہے لیکن محسوس پہلے کیا، سخن فہمی. تو سب سے زیادہ جو ہے حضرت داغ دہلوی اور حضرت امیر منائی، اور کیونکہ ان میں تصوفانہ حضرت مظہر جانے جانا، ان کی غزلیات وغیرہ، غالب کی بھی کافی غزلیات پڑھی، لیکن وہ کیونکہ ان کے جو موضوعات ہیں وہ خالص فلسفی ہیں، تو ہم کچھ تصوف سے منسلک ہیں، کچھ ہمارا خانوادہ جو تصوف سے منسلک ہے، تو ہم وہاں مخلوق سے محبت اور آشتی کا جہاں پیغام ملتے ہیں. حضور برصغیر تذکرات، چونکہ شعر کا ایک ذکر چھڑ گیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اور میرے ناظرین کو اپنے کلام میں سے کچھ حصہ عنایت فرمائیں. غزل آپ سب کی انکار مختلف کبھی اقرار مختلف، انکار مختلف کبھی اقرار مختلف، ساتھ ان کے رہتی ہے میری تکرار مختلف، ساتھ ان کے رہتی ہے میری تکرار مختلف، ملتی ہے جب نگاہ میری جام مہ کے ساتھ، ملتی ہے جب نگاہ میری جام مہ کے ساتھ، کھاتی ہے بل و زلف گرہ دار، اور ساقی بدل چکے ہیں تیرے میکدے کے رنگ، ساقی بدل چکے ہیں تیرے میکدے کے رنگ، میں بھی ہے مختلف سبھی میں خواب مختلف، میں بھی ہے مختلف سبھی میں خواب مختلف، بدلے ہوئے ہیں رات سے چہرے کے خط و خال، بدلے ہوئے ہیں رات سے چہرے کے خط و خال، لب مختلف جناب رخسار، اور کس کو عطا ہو جلوہ دیدار دیکھیے، شعر قابل، کس کو عطا ہو جلوہ دیدار دیکھیے، راہ میں کھڑے ہیں آئینہ بردار، آئینہ بردار، کیا خوبصورت ہے، راہ میں کھڑے ہیں آئینہ بردار مختلف، کس سے یہ سیکھ لی ہے تلون مزاجیاں، کس سے یہ سیکھ لی ہے تلون مزاجیاں، ہم سے رویہ آپ کا ہر بار مختلف، کیا بات، ہم سے رویہ آپ کا ہر بار مختلف. اور شخص شعر ہے کہ زندانیان گردش دوران کو کیا خبر، زندانیان گردش دوران کو کیا خبر، زلفوں کے پیچ و خم کے گرفتار، زلفوں کے پیچ و خم کے گرفتار مختلف، ہوتا ہے دل میں جذبہ و احساس کا ظہور، ہوتا ہے دل میں جذبہ و احساس کا ظہور، آتے ہیں میرے ذہن میں افکار مختلف، آتے ہیں میرے ذہن میں افکار مختلف، ناصح کے روپ میں کبھی واعظ کے روپ میں، ناصح کے روپ میں کبھی واعظ کے روپ میں، ہر گام پر کھڑے ہیں سمجھدار مختلف، ہر گام پر کھڑے ہیں سمجھدار مختلف، ہوشیار ہر نگاہ سے اے یوسف عزیز، ہر ہوشیار ہر نگاہ سے اے یوسف عزیز، بازار میں ملیں گے خریدار مختلف، بازار میں ملیں گے خریدار مختلف، اور وعدہ کیا تھا شام کا ہونے لگی سحر، وعدہ کیا تھا شام کا ہونے لگی سحر،
آنے کے ان کے اب ہوئے آثار واہ مختلف، واہ واہ، آنے کے ان کے اب ہوئے آثار مختلف، ہجر و فراق ہی تو نہیں انتہائے غم، واہ ہجر و فراق ہی تو نہیں انتہائے غم، دل کو لگیں گے عشق میں آزار مختلف، واہ واہ، دل کو لگیں گے عشق میں آزار مختلف، کیا کس کا کھلے گا نامہ اعمال دیکھیے، واہ، کس کا کھلے گا نامہ اعمال دیکھیے، کس کا کھلے گا نامہ اعمال دیکھیے، در پر کھڑے ہیں ان کے گناہگار واہ مختلف، واہ واہ، کس کا کھلے گا نامہ اعمال دیکھیے، راہ میں در پر کھڑے ہیں ان کے گناہگار مختلف، پہچان ہی لیا انہیں میری نگاہ نے، پہچان ہی لیا انہیں میری نگاہ نے، آئے بدل کے وہ آئے بدل کے بھیس و سوبار مختلف، پہچان ہی لیا انہیں میری نگاہ نے، آئے بدل کے بھیس و سوبار مختلف، اور علم و حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں غزل ہے تو ویسے ہمارے یہ ایک یہ روش پائی جاتی ہے کہ ہمارے غزل میں بھی کچھ مناقب کے شعر ہو جاتے ہیں، دامن بڑا وسیع ہے، علم و عمل شجاعت و جاہ و جلال میں، جی علم و عمل شجاعت و جاہ و جلال میں، دکھتے ہیں سب میں حیدر کرار واہ واہ، دکھتے ہیں سب میں حیدر کرار مختلف، ہر ذرہ آفتاب ہوا چشم فیض سے، ہر ذرہ آفتاب ہوا چشم فیض سے، غوث الورا کا سب سے ہے دربار مختلف، ہر ذرہ آفتاب ہوا چشم فیض سے، غوث الورا کا سب سے ہے دربار مختلف، اور لگتا ہے کہ طرز سخن جدا ہے مضامین نئے نئے، واہ واہ، طرز سخن جدا ہے مضامین نئے نئے، ہیں شمس آپ کے سبھی اشعار مختلف، طرز سخن جدا ہے مضامین نئے نئے، ہیں شمس آپ کے سبھی اشعار مختلف، اور انکار مختلف کبھی اقرار مختلف، ساتھ ان کے رہتی ہے میری تکرار۔ بہت شکریہ اللہ نے واقعہ فرمایا اور اپنے کلام سے دوڑا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح دین اور دنیا کا امتزاج ہمیں آج کی اس نشست میں نظر آیا، اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کے ساتھ دنیا بھی سیکھیں، کیونکہ دین اور دنیا کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور آج کے اس درگاہ عالیہ پر بیٹھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کی درگاہیں انسان کو دنیاوی آلام سے نجات دیتی ہیں اور روحانی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔